مفتی عبدالقوی اور مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو معاملہ ہے، اس پر آپ تبصرے بھی سماعت فرما چکے ہیں اور اس پر تجزیے بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، تفصیلی ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق مفتی عبدالقوی کا ہے تو اس کے ساتھ مفتی کا لقب لگانا یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے، کیونکہ مفتی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ اس لیے میں دوبارہ اس شخص کے ساتھ مفتی کا لقب نہیں لگاؤں گا، میں عبدالقوی کے نام سے اسے پکاروں گا اور عبدالقوی کے نام سے میں اسے یاد کروں گا۔ اس لیے آپ سمجھ جائیے گا کہ عبدالقوی سے مراد کون شخص ہے۔ یہ جو عبدالقوی نامی شخص ہے، یہ ایک مجرد گنہگار نہیں ہے، بلکہ ایک باغی شخص ہے، باغی۔ اور باغی کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ باغی شخص کو قتل کر دینا یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو اس کو کوڑے لگانے یا اس کو کوڑے لگانے کی جو وارننگ دی ہے، یہ عین قرآن کی اس آیت مبارکہ کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، لائق سطر وہ شخص ہوتا ہے، یعنی کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص خفیہ طور پر چھپ کر گناہ کرتا ہو، اس کے گناہ لوگوں کے سامنے مخفی ہوں، تو ایسا شخص لائق سطر ہوتا ہے اور ایسے شخص کے گناہوں پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ جبکہ یہ عبدالقوی نامی شخص علی الاعلان گناہ گار ہے اور اعلانیہ یہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس لیے یہ شخص کسی طور پر بھی لائق سطر نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عبدالقوی گناہ گار تھا، عبدالقوی بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، تو مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا، اسے معاف کرنا چاہیے تھا، اگنور کرنا چاہیے تھا، نظر انداز کرنا چاہیے تھا، جائے کہ انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا اور رسوا کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے غلطی اور خطا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے تمسخر، استہزاء، اور اسی طرح افتراء، تلبیس اور ارتداد، اور اسی طرح جو ہے وہ فساد۔ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہ جو عبدالقوی نامی شخص ہے، یہ تمسخر اور استہزاء، تماشا بازی، اور اسی طرح تلبیس، اور اسی طرح افتراء اور ارتداد کا مرتکب نظر آیا ہے، اور اس کا فساد کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگرچہ یہ آیت مبارکہ سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے، لیکن مفسرین کے اصول کے مطابق ہر وہ شخص کہ جو معاشرے کے اندر فساد پھیلاتا ہو تو اس کے خلاف بھی یہ آیت مبارکہ اعلان جنگ کرتی ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور حکم بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 پارے کی سورہ مائدہ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس آیت مبارکہ کے اندر خلاصہ آیت اگر آپ کے سامنے میں رکھوں تو اس آیت مبارکہ کے اندر فسادی شخص کے خلاف قتل اقدام کا حکم ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عبدالقوی کے خلاف جو قتل اقدام کا اشارہ کیا کہ اگر یہ دوبارہ مجھے لال مسجد کے اندر نظر آیا تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا، اس پر شرعی حد نافذ کروں گا، انہوں نے اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ حکم جاری فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ مشہور اور معروف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ میں خود مکار ہوں اور نہ ہی کوئی مکار آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فسادی شخص کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں برتی۔ اپنے دور خلافت میں فساد پھیلانے والے شخص کے خلاف قتل اقدام کیا اور فسادی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی اور اس کے خلاف شرعی حد نافذ کی۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کے اصولوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ نرمی ان معاملات کے اندر کی جا سکتی ہے کہ جو معاملات بندے اور رب کے درمیان ہوں، لیکن اگر کوئی شخص دین اسلام کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف، یا پھر یہ کہ معاشرے کے افراد کے خلاف ایسا اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے دین اور شریعت متاثر ہوتی ہو یا پھر افراد کا امن متاثر ہوتا ہو، تو پھر ایسا شخص قابل معافی نہیں ہے، ایسا شخص لائق سطر بھی نہیں ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ اس کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے شخص کے خلاف شریعت مطہرہ سختی کے ساتھ برتنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے۔ اور شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ ایسے فسادی شخص کے خلاف اگر سخت اقدام نہیں اٹھایا جائے گا تو اس کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عبد القوی نامی بندے کا جو فساد ہے اور اس کا جو فتنہ ہے وہ اتنا زد عام ہے کہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا عبدالعزیز صاحب نے عبد القوی کے خلاف جو رویہ اختیار کیا، جو جارحانہ رویہ اختیار کیا، وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک عجیب اور ایک دلچسپ واقعہ بھی عرض کر دوں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ خود یہ معاملہ ایک مرتبہ پیش آیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس وقت افغانستان کے اندر امارت اسلامیہ کی حکومت قائم تھی اور ملا عمر افغانستان کے اندر حکومت کر رہے تھے، تو اس دوران مولانا عبدالعزیز صاحب کراچی جامعۃ الرشید کے بانی مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو مفتی رشید احمد صاحب بھی بڑی جلالی طبیعت کے آدمی تھے، تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے جا کر مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر کہا گیا ہے کہ پوری کی پوری امت میرے ہاتھ پر بیعت خلافت کرے اور میں پوری امت کی قیادت کروں۔ تو مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی، جس کا مفہوم اور خلاصہ دو الفاظ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اور امت کے ایک خلیفے کی موجودگی میں خلافت کا اور یا پھر نیابت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص لائق سطر بھی نہیں ہے اور وہ شخص قابل معافی بھی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو قتل کر دینا ضروری ہے۔ اور مفتی رشید احمد صاحب نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا کہ جا کر تلوار لے کر آؤ، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب سمجھ گئے کہ مجھ سے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، اور میں نے یہ غلط بات حضرت کے سامنے شیئر کر دی، اس لیے فوراً وہاں سے بھاگے۔ مین گیٹ بغیر جوتوں کے کراس کر چکے تھے۔ عبد القوی تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں مولانا عبدالعزیز صاحب نے جوتے بھی اٹھانے دیے اور وہ جوس کا گلاس بھی ساتھ لے جانے دیا جو تو اس وقت پی رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اسی وقت اسی دفتر کے اندر بیٹھ کر، جہاں تو بیٹھ کر جوس پی رہا تھا، مشروب پی رہا تھا، اسی وقت تجھے کوڑے لگاتے اور تجھ پر شرعی سزا جاری کرتے، تاکہ تو دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرتا اور دوبارہ ایسی معزز جگہ پر جا کر اور ایسے معزز ادارے میں جا کر اور وقت کے ایسے جید علماء کے پاس جا کر تو اپنی شہرت اور اپنی پبلکسٹی کو عام کرنے کی ناکام کوشش نہ کرتا۔ لیکن یہ تیری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے ہاتھ بہت ہلکا رکھا اور صرف وارننگ پر اکتفا کیا۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ عمل دیکھیے، مولانا عبدالعزیز صاحب سے لال مسجد کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں
ہزاروں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. میرا ذاتی طور پر سب سے پہلے مولانا عبدالعزیز صاحب کے متعلق اختلاف رائے سامنے آیا تھا، اور اس وقت مجھے بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ آپ مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اس معاملے کے اندر، اس معاملے میں مولانا عبدالعزیز صاحب دعوت و برکاتہم العالیہ نے جس ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا مظاہرہ کیا وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور کسی طور پر بھی ان پر تنقید جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان پر کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش موجود ہے.